یہ جو صحابہ یہ پہنچاؤ گے، یہ تمہاری ذمہ داری، یہ پہنچاؤ گے۔ رہی بات وحدت کی اور رہی بات امت کی، وحدت بھی صحابہ کے پاس ہے، امت بھی صحابہ کے پاس ہے، وحدت کی بنیاد بھی صحابہ ہے اور امت کی بات بھی۔ اور ایک بات، جہاں آپ جاؤ گے کوئی آدمی تو آپ کو ایسا ملے گا نا جو اس پروگرام میں گیا ہوگا۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا وہاں ایک ویڈیو نشر کی گئی جس میں وہ سارے مل کر نماز پڑھا رہے ہیں اور آگے ایک نماز پڑھا رہا ہے، باقی پیچھے پڑھ رہے ہیں، اور ایک کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے میں جواد صاحب کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس نے امت کا درد لے کے سب کو جمع کیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز کچھ دنوں میں ایک ویڈیو کلپ میں یہ بتاؤں گا کہ اس جواد نقوی جیسے اس ملعون شخص نے جس نے اتحاد امت کی بات کر کے سب کو جمع کر کے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر امت اور اتحاد کی بات کی ہے، اس نے کچھ عرصہ قبل اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس نے اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی توہین کی ہے، حضرت فاروق اعظم کی توہین کی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی توہین کی ہے، ان کی عزتوں پر حملہ کیا ہے، نعوذ باللہ انہیں کرپشن والے لوگ کہا ہے، جس عثمان غنی نے اپنی دولت اسلام پر نچھاور کر دی تھی، جس کے جناب ان دیے ہوئے پیسوں کو پیغمبر علیہ السلام اپنی ہاتھوں سے یوں اچھال کر کہہ رہے تھے عثمان آج کے بعد تجھ پر تیرا کوئی چیز تجھ پر نہیں آئے گی، تو جو کرے اللہ نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر تم نے کس کو اہمیت دی ہے، تم نے کس کی بات کی ہے؟ کیا اس کی یہ بات جو اس نے توہین ابو ہریرہ کی ہے؟ مدارس کے علماء کرام، مساجد کے ائمہ کرام، محدثین اور مفسرین اگر ابو ہریرہ کی 8000 روایات کو آپ احادیث مبارکہ سے نکال دو تمہارے پاس بچے گا کیا؟ جس آدمی نے ابو ہریرہ کو نہیں چھوڑا، کیا تم ابو ہریرہ سے زیادہ اہمیت رکھنے والے ہو کہ اس نے تمہارے ہاتھ پکڑ کے چوم لیے، تم اس کے پیچھے کھڑے ہوئے؟ لیکن میرا ایک سوال ہے، جس وقت وہاں نماز کا وقت ہوا تو نماز کے وقت ہونے سے پہلے وہاں اذان ہوئی تھی، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی اذان ہوئی تھی؟ مکہ والی ہوئی تھی یا مدینہ والی ہوئی تھی یا کہیں اور والی ہوئی تھی؟ اگر مکہ اور مدینہ والی اذان ہوئی تھی تو ہمیں ریکارڈنگ سنا دو، اور اگر مکہ اور مدینہ والی اذان نہیں ہوئی تھی، کوئی خود ساختہ اذان ہوئی تھی جس میں جناب توہین کی جاتی ہے، جس میں جناب تبرہ کیا جاتا ہے، اگر وہ اذان ہوئی تھی جس میں حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے، اور جب حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل کہا گیا تو خلیفہ بلا فصل کہنے کے بعد پھر ابو بکر کیا ہے، پھر عمر کیا ہے، پھر عثمان کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی خلافت کا کیا مطلب ہے؟ کیا ابو بکر حضرت علی 24 سال مسلح میں آنے کے بعد تو خلیفہ بلا فصل ہوئے، تو جو پہلے دن مسلح میں کھڑا تھا یہ کیا ہوا؟ یہ اذان اگر وہاں ہوئی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں علماء کرام سے، مجھے جواب۔ السلام علیکم۔ ابھی حال ہی میں دفاع صحابہ کا ڈونگ رچانے والے و یزیدیت کو فروغ دینے والے اورنگزیب فاروقی کی جانب سے جھوٹ و فریب و انتشار پر مبنی ایک ویڈیو آئی ہے کہ جس میں وہ استاد محترم سید جواد نقوی کی اہانت کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے سادالو عوام کو صحابہ سے عشق و محبت کا ڈرامہ رچا کر وہ دھوکہ بھی دے رہے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ فاروقی صاحب وہی فاروقی ہیں کہ جس نے ایک ماہ قبل خلیفہ ثانی حضرت عمر کا دفاع کرتے کرتے ان کی اتنی اہانت کی تھی کہ شاید ہی کسی غیر سنی نے آج تک کی ہو۔ اور خلیفہ ثانی حضرت عمر کی اتنی توہین کرنا یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ خداوند متعال جب کبھی بھی کسی کی منافقت لوگوں پر عیاں کرنا چاہتا ہے تو پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے، یعنی انسان بے ساختہ طور پر پھر اپنے اندر کی چھپی بات کہہ ڈالتا ہے، اور فاروقی صاحب نے بھی ایسا ہی کیا۔
خیر یہاں بات اس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے کہ ابھی 1-2 ہفتے قبل میلاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جامعہ عروۃ الوثقی میں ایک عظیم الشان وحدت کنونشن ہوئی تھی کہ جس میں اہل تشیع علماء کے ساتھ ساتھ دیگر مسالک کے زعماء نے بھی شرکت کی تھی۔ تو موصوف کا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسالک کے علماء اس شخصیت کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں کہ جو خلفائے ثلاثہ کی توہین کرتا رہتا ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اپنے مدرسے کے اندر نہ فقط دن میں 3 دفعہ بلکہ دن میں 5 دفعہ علی ولی اللہ و وصیہ رسول اللہ اذان میں کہتے ہیں، اور جس نے بنو امیہ کی مکار سیاست کو ایک الگ طریقے سے بے نقاب کیا ہے، اور جس نے پاکستان کے اندر یزیدیت کے پیروکاروں کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے، آپ علماء ان کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں؟ یعنی فاروقی صاحب کا اصل درد وہی یزیدیت کو بچانا ہے، باقی دفاع صحابہ کا نعرہ لگانا یہ صرف ان کی فریب کاریاں ہیں۔ خیر ان کی تقریر کے اندر جو ایک بات میں نے نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آغا جواد نقوی صاحب نے خلفائے ثلاثہ کی توہین کی ہے، ان پر تہمتیں لگائی ہیں، ان کا یہ احترام نہیں کرتا، لیکن وہی برعکس اہل تشیع کے اندر کچھ زرخرید علماء یہ کہتے رہتے ہیں کہ آغا جواد نقوی خلفائے ثلاثہ کی تعریف و فضائل بیان کرتے رہتے ہیں۔ فاروقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ توہین کرتے رہتے ہیں، اور عابدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ تو بابا یہ باتوں کے اندر ٹکراؤ کیوں ہیں؟ کس کی مانے؟ فاروقی صاحب کی مانے یا پھر شہریار عابدی کی مانے؟ میں تو کنفیوزڈ ہوں، لیکن کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے آغا جواد نقوی صاحب کی شخصیت کشی کرنا۔ وہ شخصیت کشی چاہے پھر یزیدیوں کی جانب سے یہ کہہ کر کی جائے کہ آغا جواد نقوی خلفائے ثلاثہ کی توہین کرتا رہتا ہے، یا پھر شیرازیوں کی جانب سے یہ کہہ کر کی جائے کہ آغا جواد نقوی خلفائے ثلاثہ کی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ دونوں مخالف صورتوں میں ایک ہی ہدف درکار ہے کہ کسی بھی طریقے سے قوم آغا جواد نقوی سے متنفر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بلکہ میں کہنا بھی نہیں چاہوں گا، چونکہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کا قول ہے کہ المؤمن قیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے۔ لہذا جو آپ لوگوں میں سے مومن ہوگا وہ یہ آج تک کا سارا ماجرا جو آغا جواد نقوی صاحب کے ساتھ ان سے حسد و بغض کی بنا پر کیا گیا وہ یہ سب کچھ سمجھ گیا ہوگا۔